محترم شہریار افریدی۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ چمن صاحب بہت شکریہ۔ بجٹ 2021-22 اور آج کا پاکستان اور ماضی میں جو ریاستی اقدامات تھے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اقتدار میں رہ کے ریاست کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا، اور جس پر اپوزیشن کو پورا حق ہے کہ وہ دلیل سے اور فیکٹس اینڈ فگرز کے علاوہ ڈیٹا کے ساتھ اپنا مقدمہ اس ایوان میں لڑیں اور پاکستانی قوم کو بتائیں کہ آج کا بجٹ یا پہلے دن سے لے کر اب تک عام پاکستانی اور پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ جو کیا وہ آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ آج کووڈ فیز 3 میں پوری دنیا جکڑی ہوئی ہے، اور میرے رائٹ ہینڈ پہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو اقتدار کے 4 اور 3 دفعہ اور اسی طرح صوبوں میں 4 دفعہ اور 2 دفعہ رہنے کے بعد 30-35 سال ادھر سے جو مذاق اڑایا گیا، جو الفاظ کسے گئے، جو جملے کسے گئے، اور پھر اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا کے لیے روڈ میپ، کلاسک اگزامپل کچھ ممالک میں یہ ریاست پاکستان اور اس کا وہ وزیر اعظم جو آج پوری پاکستانی نئی نسل کو، 57 اسلامی ممالک کو، امت کو، تمام ان لوگوں کو، تمام ان انسانیت کے علمبرداروں کو میسج دیتا ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اور ان کی عظمت کو سلام کہ نبوت سے پہلے جس طرح وہ صادق اور امین، اور آج پوری دنیا امام الانبیاء جن کو رحمت للعالمین، جن پر سب کچھ قربان، مدینہ کی ریاست کے خد و خال، مدینہ کی ریاست کی بنیاد، مدینہ کی ریاست میں عام آدمی کی عزت، اس کا جو آج میسج دیا، اور پھر وہ لوگ جو آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو آج جملے کس رہے ہیں، کوئی سلیکٹڈ کہتا ہے، کوئی نااہل کہتا ہے، کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جی ان کے پاس ٹیلنٹ تو چھوڑے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ تو آج میں تھوڑے سے فیکٹس فگرز رکھ دوں، اور میں چاہ رہا تھا کہ آج یہ بیٹھے ہوتے اسی ایوان میں 2014-15 میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں چودھری نثار نے کہا کہ اسلام آباد میں بلیک واٹرز کے اتنے گھر ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح پاکستان کے اڈے دیے گئے، پاکستان کے اڈوں کے علاوہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ ڈرونز اٹیک ہوتے تھے، اور پشتون اور بلوچ اور وہ قومیں جو اس ملک کی بنیاد ہیں، ان کی عزت اور ناموس، ان کے حوالے سے کوئی فیصلے نہیں، ان کو حق دینے کا کوئی فکر نہیں۔ فرسٹ لائن آف ڈیفنس جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، ان کو بنیادی حقوق سے نہ صرف دور رکھا گیا، بلکہ جب ان کے مدرسوں پہ، ان کے گھروں پہ، ان کے حجروں پہ ان کے گلے کٹ رہے تھے، ان کو مارا جا رہا تھا، اور تو چھوڑیں آواز نہیں نکلتی تھی۔ یعنی ڈرون اٹیکس 2004 2008 2008 سے 2013 تک 340 ڈرون اٹیکس، 2013 سے 2018 مسلم لیگ نون 61 ڈرون اٹیکس۔ جناب اسپیکر، ڈرون اٹیکس میں کولیٹرل ڈیمیج میں جو کچھ ہوا
وہ تو پوری قوم کے سامنے ہے. ایک سٹیپ اور آگے جاؤں, میں یہ آج پوچھتا ہوں کہ جب بات آتی ہے پشتونوں کی اور بلوچ کی, جہاں پہ آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹس ہیں, 5 کلومیٹر ریڈیس میں گیس ملنا, چاہے وہ ڈیرہ بگٹی ہے, چاہے وہ کوہاٹ کرک ہنگو ہے, چاہے وہ بدین اور سندھ کے ڈسٹرکٹس ہیں, ان کو بنیادی سہولیات سے کیوں محروم رکھا گیا؟ ان کو ان کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اور تو چھوڑیں, پشتونوں کے آئی ڈیز کس نے بلاک کیے؟ لاکھوں خاندانوں کو آئی ڈیز بلاک کرنے کی وجہ مسلم لیگ نون نے نادرا کے دفتر کے باہر جو رولز لگے ہیں, وہاں پہ جو بھی شخص پشتون ڈریس کوڈ کے ساتھ اندر آئے اس کو افغانستان کے ساتھ جوڑ کے مشتبہ ڈکلیئر کر کے اس کو فیسیلیٹیٹ نہ کرنا, یہ کس کا کام تھا؟ پھر یہ آپ کی حکومت نے ملتان میں ایک موک ایکسرسائز کی اور اس میں ٹیررسٹ کو پشتون ڈریس کوڈ میں دکھایا. پھر اسی طرح نقیب اللہ محسود کے ساتھ جو کچھ ہوا, راؤ انوار کس کا لاڈلا ہے؟ کیا کبھی کسی نے پوچھا؟ پھر جب وہ پشتون جب روزی اور حق حلال کی کمائی اور اس پاکستان کے لیے, چاہے وہ دیار غیر میں ہو, چاہے کراچی, چاہے فیصل آباد, وہ جو سب کچھ قربان کر رہے ہیں, ان کے راستے کس نے روکے سندھ جانے سے؟ کیا یہ قوم بھول گئی ہے؟ اس سے ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں. ان کو بنیادی حقوق پورے پاکستان کے آئین کے آرٹیکلز میں سوائے 4-5 پہ ان پہ باقی لاگو نہیں ہوتے تھے. ان کے لیے 100 ارب روپے 3% فرام ڈویزیبل پول. آج سندھ فاٹا کے لوگوں کو کیوں ان کا حق نہیں دے رہی؟ میرا سوال ہے آج آپ سے. آج آپ سندھ میں بیٹھے ہیں, آپ کی حکومت ہے, فاٹا کے لوگ, اس کے حوالے سے آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کی یہ خاموشی نئے سوالات جنم لے رہی ہے. پھر اسی طرح NA49 آج جائیں بلدیہ ٹاؤن, سوال پوچھ رہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو زندہ جلایا گیا, کیا کسی نے پوچھا؟ پھر آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کی جب حکومتیں تھیں کیا کچھ نہیں ہوا پاکستان کے ساتھ, پاکستانی قوم کے لوگوں کے ساتھ؟ آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے. جناب اسپیکر, قانون تھا آج جس کو یہ سلیکٹڈ کہتے ہیں, آج پوری دنیا میں پوری دنیا کو احساس دلانا, ایک احساس پروگرام پاکستان کے اندر, UNHCR, اسی طرح پوری دنیا کے سیکرٹری جنرل UN کو, UNHCR کے ہائی کمشنر کو, عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے کیا کہا کہ کووڈ میں تمام دنیا اپنے شہریوں کا سوچ رہی ہے, اور ان ریفیوجیز کا, ان سٹیٹ لیس کا کون سوچے گا؟ جناب اسپیکر, UNHCR نے احساس پروگرام کے ماڈل کو سامنے رکھ کے 1,17,000 سے زیادہ خاندانوں کے پاکستان کے اندر جو افغان مہاجرین آباد ہیں ان کو پیسے دیے. پھر ایران پر جو سینکشنز لگے تھے, G7 G20 پراسپرس ورلڈ کو عمران خان نے ریکویسٹ کی کہ یہ ملک اپنی آزمائشوں میں ڈوبے میں, ان کی آواز عمران خان بنا, اور ناموس رسالت اور اسلاموفوبیا, آپ کو تو بڑے موقع ملے ناموس رسالت کے حوالے سے کسی کی زبان عالمی فورمز پر نہیں نہ استعمال کی, کیونکہ میرا رب کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے لیے اور اپنے محبوب اور انسانیت کے لیے ہر کسی کی زبان استعمال اور ہر کسی کو خیر کے لیے استعمال نہیں کرتا. عمران خان کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی ناموس کے لیے, امت کے لیے اور دین اسلام کے لیے آج پوری دنیا میں ناموس رسالت کے حوالے سے, آج اسلاموفوبیا کے حوالے سے, پھر پیلسٹائن کے حوالے سے کون لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے؟ محمود عباس. میں جب ایمبیسیڈر پیلسٹائن کے پاس گیا, محمود عباس صاحب نے کہا کہ میں ویٹ کر رہا ہوں میٹنگ کے اندر, اور اس کو آپ ویریفائی کر لیں, ڈبل چیک کر لیں. محمود عباس صاحب ایک ہائیسٹ لیول کی میٹنگ کنڈکٹ کر رہے تھے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب پرائم منسٹر پاکستان کی تقریر ہو
تو مجھے پلیز انٹیمیٹ کیا جائے. جب ٹائم آیا تو جب عمران خان پرائم منسٹر پاکستان نے تقریر کی اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا، میں رب کے دربار میں کیا جواب دوں گا، تو محمود عباس صاحب اور پیلسٹینین کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر ہمارا ایمان اور بڑھا، اور آج ہمیں پتہ چلا کہ پوری دنیا میں پاکستان ہمارے پیچھے کھڑا ہے. اس کی کوئی کلاسک ایگزامپل نہیں ملتی. ایک سٹیپ اور آگے جاؤں گا. قانون دنیا میں مختلف قسم کے ہیں. ریاست کا کام ہے ماں. جو زمینوں پر قبضے کرتے تھے، لینڈ گریبرز تھے، جو اس ملک کا مال لوٹتے تھے، دیار غیر میں سب کچھ اپنا رکھتے تھے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اسی اسلام آباد میں 33,000 کنال زمین ایک ایسے شخص سے نکالی، بیریا انکلیو، جس کا نام ہے ملک ریاض. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو اپنے پاس بٹھا کے ان سے اپنے استعمال اور اپنے مسائل اور اپنی تمام ترجیحات کا حل بڑے بڑے ناموں سے ڈھونڈتے ہیں. عمران خان رب سے اور عام آدمی کی بات کرتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اسٹیٹ لینڈ آکوپائی کی تھی، وہ لوگ جس کا جدھر بس چلتا حکومت کے اداروں کے ساتھ مل کر زمینوں پہ قبضے کرتے، اور عام آدمی معصوم، نہت معصوم اور بے گناہ اور یتیم نادار مسکین اور بیواؤں کی زمینوں پر قبضے کرنے، ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا. جاتی عمرہ جائیں، کن پیسوں پہ وہ لیا گیا. یہ وہ دولتیں جو ان کی ہیں، جن لوگوں کو عمران خان اس سوچ کے خلاف آج میدان میں کھڑا ہے. 1,000 بینامی پراپرٹیز جو بنائی گئی، اور پھر ان بینامی پراپرٹیز کو FIA کے تھرو سامنے رکھا گیا. جو اس ملک کا بدنیت ہے، خیانت کی ہے. آج عمران خان پہلے خود اقتدار میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے سپریم کورٹ کے ذریعے ان کو صادق اور امین. جناب چیئرمین، آج میرا سوال ہے ان پولیٹیکل پارٹی سے جو بڑے دعوے دار ہیں، آج یہ عدالتوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر عدالتیں ان کو بلاتی ہے تو تمام چیزیں دلیل کے بیس پہ کیوں ثابت نہیں کر رہے؟ پورے خاندان باہر بیٹھے ہوئے ہیں. باہر تو میزائل ریلیٹڈ کہ یہ میزائل وہ تھا جو ہم نے اس کو مینوفیکچر کیا تھا اور بعد میں اس طرح کیا. فیٹف کے دنوں میں ایسی بات سابقہ وزیر اعظم کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے لب کشائی کشمیر کے حوالے سے نہیں ہوتی، لب کشائی فلسطین کے حوالے سے نہیں ہوتی. تو جناب اسپیکر، ایک اور ادارہ، ڈر اور خوف کا یہ عالم، عمران خان اس ہمت اور شجاعت کا نام ہے. INGOs. اس ملک کے اندر مختلف شکلوں میں لوگ کام کر کے فیڈریٹنگ یونٹس میں جا کے، آپ کے مذہبی مقامات پہ جا کے، مدرسوں، امام بارگاہوں میں جا کے ہولیے بدل کے کہتے کہ مسلمان عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ آپ کو شریعت میں آپ کو شریعت میں پراپرٹی ایکول رائٹس کیوں نہیں ملے؟ اور جنت میں مردوں کے لیے حوریں ہوں گی، آپ کے لیے کیا ہوگا؟ ایسے INGOs جو شریعت کے نام پہ، میرے ملک کے اندر مسالے کے نام پہ، وہ تمام چیزیں جس کو وائلیٹ کرتے رہے، یہ کیوں خاموش رہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کا وزیر اعظم، جو بھی تھا اس پاکستان کا وزیر اعظم تھا، امریکہ کے ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی غیرت کہاں تھی؟ ریاست پاکستان نے، نئے پاکستان میں عمران خان نے فیصلہ کیا کہ INGOs ہوں، جو بھی ہو، لا آف دا لینڈ از سپریم. جب کوئی ادارہ INGO کسی ملک سے کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے قواعد اور ضوابط رولز کو فالو نہیں کرے گا، وہ پاکستان میں فنکشن نہیں کرے گا. ان کو کہا گیا کہ 90 ڈیز کے اندر آپ واپس جائیں، دوبارہ کمپلائنس کریں اور پھر پاکستان میں آئیں. آپ لوگ کیوں خاموش رہے؟ یہ جو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی، یہ آج جو دست و گریبان مسلمان نظر آ رہے ہیں، اور آج انجلا مورکل باہر بیٹھ کے کہتی ہے کہ مسلمانوں تمہارا تو ایک خدا ہے، ایک قرآن ہے، ایک پیغمبر ہے جس پر آپ سارے متفق ہو، کیوں ڈیوائیڈڈ ہو؟ آج انجلا مورکل یہ بھی کہتی ہے کہ اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو مسلمانوں کے مسئلے حل ہو جائیں. جناب اسپیکر، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ آج
میرا بھائی خرم دستگیر بھائی کشمیر کے حوالے سے بولے. حریت آل پارٹیز حریت کانفرنس کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا آفریدی صاحب ان پارٹیز کو سمجھائیں کہ رب کا واسطہ ہے یہ نہ کہیں کہ سودا ہو گیا کشمیر کا. وہ جو فریڈم فائٹر ہے، وہ لوگ جو مقبوضہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں، جو سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ان کی ہمت ختم ہوتی ہے. آج میرا ان سے سوال ہے، آپ جب اقتدار میں تھے آپ نے اجمل قصاب کے بارے میں جو کیا، پھر آپ نے جب ممبئی اٹیکس ہوئے کہ پاکستان کے آئی ایس آئی کا چیف ایگزیکٹو جائے گا، یہ وہ جو باتیں قوم نہیں بھولی. آج آپ سے میرے یہ سوالات ہیں کہ کشمیر کمیٹی پہ جن کو چیئرمین آپ نے بنایا تھا ان کے ذرا میں اپنا قصہ سناؤں. وہ 2014-15 میں اکرم درانی صاحب اور امیر حیدر ہوتی صاحب کو، میں وہاں کونے میں بیٹھتا تھا، ان کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ آفریدی صاحب آپ کو ریکویسٹ ہے کہ پی ایس ڈی پی میں کوئی فنڈز نہیں ہے جنوبی اضلاع کے لیے اور خیبر پختونخوا کے لیے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم علاقے کی ترقی کی بات کریں گے. ہم اسلام آباد کلب گئے، پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز گئے، چیئرمین تحریک انصاف سے ہم نے اس وقت ذکر نہیں کیا کیونکہ ہمارا رواج دستور کہتا ہے کہ پہلے علاقہ بعد میں کوئی اور. جناب چیئرمین جب تمام باتیں ہوئیں وہ خود چیئرمین بنے اور انہوں نے اعلان کیا کہ کمیٹی کا جنرل سیکرٹری یہ ہوگا. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز تھی. گلزار خان کا رول اس میں کلیدی تھا مرحوم. جب تھوڑی دیر بعد مجھے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی کال آئی کہ شہریار یہ ٹی وی پہ کچھ چل رہا ہے. میں نے کہا جی عمران بھائی بالکل چل رہا ہے، یہ علاقے کی ترقی کے حوالے سے بات تھی، گوملزام ڈیم اور باقی تمام ترقیاتی پروگرام. انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹے میں آپ کو ریزلٹ مل جائے گا. 24 گھنٹے بعد اکرم درانی صاحب فیڈرل منسٹر بنا دیے گئے اور اسی طرح ان کے حیدری صاحب کو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے لیے نامزد کیا گیا. آج ساؤتھ آف خیبر پختونخوا میں حیران ہوں کہ یہاں سے اکرم درانی صاحب کے برخوردار مجھے کہتے ہیں کہ انڈس ہائی وے کی بات کریں، پھر جب سی پیک کی بات کریں، احسن اقبال جو یہاں کے ایرسٹوٹل ہیں، انہوں نے جب ہم چائنا گئے تو ہمیں جو پریزنٹیشن دی میم لیلی نے کہ جو ویسٹرن روٹ ہے اس پہ حالات صحیح نہیں ہے، اس پہ کوئی کنسٹرکشن نہ ہو. یعنی جوب سے لے کر اسی طرح وانا اور وانا سے لے کر ڈی آئی خان، بنو، کرک، کوہاٹ اور آگے پشاور، ان کے ترقیاتی کام نکال دیے گئے تھے. انڈسٹریل زون اس میں شامل نہیں تھا. یہ آج ہمیں جانی خیل اور بکا خیل کی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو جانی خیل اور بکا خیل کا اتنا احساس ہوتا تو میں نے نواز شریف صاحب سے اس فلور پہ ایک کویسچن پوچھا تھا کہ ایک اینٹ مجھے بتائیں جو کوارٹ سے ڈی آئی خان میں آپ نے لگائی ہو. خدا کے لیے بلند و باند دعوے نہ کیا کریں. اسی طرح مدرسوں کے بچے، 34,000 مدرسے، ان بچے وہ جو سکول مدرسوں میں جاتے ہیں وہ عام طبقے سے ان کا تعلق ہے. ریاست نے ان کو نہیں کیا تھا. ایک سلیبس امام مسجدوں میں امام صاحبان چاہے وہ جس سکول آف تھاٹ کے ہوں ان کو وظیفے انٹرمیڈیٹ تک قرآن اور قرآن کو باقاعدہ تشریح کے ساتھ پڑھانا. اسی طرح روحانیت پہ یونیورسٹیز، اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وہ لوگ جو دنیا پاکستان کو ڈرگز کے ساتھ جوڑتی تھی، پاکستان وہ کنٹری بنا کہ آج وہ پوری دنیا کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ڈیٹا دے رہی ہے کہ جس ملک میں جو شخص بھی ڈرگز میں انوالو ہوا ہو وہ کسی ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے لیے کھڑا ہو، اس کے ڈاکومنٹس کے علاوہ اس کے فیشل ریکگنیشن سے اس کو پہچانا جائے. جناب اسپیکر، اسی طرح سیفران، افغانیوں کو لوگ بھول گئے تھے. 40 years of refugees، سیکرٹری جنرل یو این یہاں پہ آیا اور وہ تمام چیزیں قوم کے سامنے کے یو این ریزولوشنز کے بارے میں کیا کہا گیا. میں آج آپ کے سامنے 10 ڈیمز
جو پرائم منسٹر عمران خان، اس کا انیشل ریزلٹ نہیں آئے گا، اس کا ریزلٹ بعد میں آتا ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ 260 ارب وہ جو عام پسے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں، جن کو حقوق کو آپ نے پامال کیا، جن کو آپ نے اون نہیں کیا، تھانہ کچہری میں لوٹ مار میں ان کے بنیادی حقوق کو جب آپ نے چھینا، تو ان کی مدد کے لیے کون آیا؟ پرائم منسٹر عمران خان۔ جناب چیئرمین، یہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این 2017-18 اور 2020-21 کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ہمارا سرپلس 4% جی ڈی پی، ان کا مائنس 18 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ایکسپورٹس 25 بلین، ان کا 23 بلین، ریمیٹنسز 29 بلین۔ یہ جو ہنڈی حوالے سے پیسے آتے تھے، یہ کس نے روکے؟ یہ فیٹ اپ پہ، ایگزمپلری انیشیٹو، نیشنل ایکشن پلان پہ، ایڈوائزری بورڈز، یہ کس نے کیے؟ جناب اسپیکر، آج کشمیر کمیٹی تمام لا فیئر پہ کلبھوشن کی بات کی، ان سے تو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس پر ایف آئی آر کاٹتے، 1 سال نام نہیں لیا۔ آرمی کورٹس نہ ہوتے تو کلبھوشن، اور کلبھوشن کے حوالے سے آئی سی جے میں کس کو ایگزامپل اور وہ تمام ریفرنسز کس کے کوٹ ہو رہے تھے؟ انفارچونیٹلی ایکس پرائم منسٹر کے۔ جناب اسپیکر، کلبھوشن کے علاوہ آج میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب حریت کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا انڈیا میں، اور آپ مختلف سوچوں کو اپنائے ہوئے بیٹھے تھے، کبھی جندال کو، کبھی مودی صاحب کو، کبھی مینگو ڈپلومیسی، کبھی ساڑی ڈپلومیسی، یہ جو سب آپ کچھ کر رہے تھے، اور آج بھی آپ کے خاندان کے افراد کا کاروبار ان کے ساتھ ہے، تو میں آج آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج آپ کیوں خاموش ہیں؟ آج رول آف لا، سپریمیسی آف لا کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو نیب کیا پی ٹی آئی نے بنائی تھی یہ کیسز؟ اور اسی طرح جب آپ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور جلسوں میں بیٹھ کے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگتا ہے، اور عوامی کے حوالے سے، اس ملک کی ریاستی اداروں کے حوالے سے جب بات آتی ہے، آپ کیوں خاموش رہتے ہیں اور پھر الزامات لگاتے ہیں؟ یہ کون سی حب وطنی ہے؟ یہ کون سا وہ کمٹمنٹ ہے اس دھرتی ماں کے ساتھ؟ جناب اسپیکر، میں آج آپ کے سامنے یہ جو جس کے دل میں رب بستا ہو، وہ عام آدمی کے اللہ کے محبوب کی مستند حدیث مبارک ہے کہ مجھے ڈھونڈنا ہے تو امت کے غریبوں میں ڈھونڈو۔ آج لنگر ان کو چبھ رہا ہے۔ آج وہ لوگ، وہ کارخانے جو یہاں سے کارخانے دار چلے گئے تھے بنگلہ دیش اور کچھ، اب لوگ واپس آ رہے ہیں اور 3 شفٹس چل رہی ہیں 8 گھنٹے کی، وہ مینوفیکچرنگ، لارجسٹ مینوفیکچرنگ یونٹ کام کر رہا ہے، اور اس کووڈ میں 4% جی ڈی پی اور پر کیپٹا انکم 1300 سے 1500 بڑھنا، سٹاک ایکسچینج آپ کی اس وقت ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ گلوبل لیول پر آپ کو دنیا اون اور ویلیو کرتی ہے۔ اسی طرح ویزا پالیسی، 174 ممالک آن لائن، 66 سے 99 بزنس ویزاز، more than 60 countries on arrival visa۔ پاکستان آج کھلا ہے، پوری دنیا پاکستان کے حوالے سے گلوبل پرسپشن دنیا کی بدل گئی، پاکستان آج لیڈ کر رہا ہے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کا آج سمپل میسج ہے کہ عام آدمی، چاہے وہ بیوروکریسی ہو اور وہ مافیاز پہ جو ہاتھ اٹھایا، اگر آپ نیب کے ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم، جوڈیشل سسٹم، عام آدمی کی بات کرتے تو پارلیمان میں باہر بیٹھ کے الزامات لگانے کے علاوہ پارلیمان میں کیوں نہیں آتے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ یہ ہاؤس عزت اور احترام کا باعث ہے پوری قوم کے لیے۔ اس قوم کو لیڈ کرنے کے لیے غیرت کا، ایمان کا اور ظالم کے آگے فلسفہ حسین کے مطابق کھڑے ہونا۔ وہ ظالم جو اس ملک کے اندر ہیں، وہ جو مافیاز ہیں، لاسٹ منٹ، وہ مافیاز چاہے وہ شوگر ہیں چاہے ویٹ ہیں، آپ کیوں نہیں آتے کہ آئیں ہم بھی حصہ بنتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں؟ کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ اور یاد رکھیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ یہ 99 نام اور یہ ایوان ہم سے آج ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یا اللہ ہمارے ملک سے سود کا نظام ختم کر دے یا رب العزت۔ سودی نظام میں پکڑ ہے، آئیں اس ملک کو عظیم قوم بنائیں،
اور اپنے آپ سے ثابت کریں, کسی کے پیچھے چھپے نہ, اپنے لیڈروں کو کہیں واپس آئیں, عدالتوں کا مقابلہ کریں, حقیقت کو سامنے رکھیں. پاکستان کے معاملات, نیشنل سیکیورٹی, پاکستان کے عوام کو جنہوں نے نقصان پہنچایا, پاکستان کے اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جی چیئرمین صاحب, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کریں, تمام سوچ اور فکر کو گلے لگائیں, ٹرانسپیرنسی, رول آف لا کو بلائنڈلی فالو کریں, اور وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ایسے سپوت جو یہاں پہ بیٹھے جن میں مورل کریج ہے کہ آج وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی جتنی ان کو, جو مجھے چیلنجز کا سامنا, مجھے جو تھریٹ کالز آتی تھی, ہیٹس آف شہزاد اکبر بھائی آپ کو اور تمام ان لوگوں کو جو ان کو ایکسپوز کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں. اور اینڈ میں 350 ارب روپے کا میگا پروجیکٹس, موٹر وے پشاور ٹو ڈی آئی خان. چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, اور آج میں ریکویسٹ کرتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو کہ یہ بجٹ عام آدمی کا بجٹ ہے. ہر گھر میں ایک سکلڈ انڈیویجول کو سکلفل کیا جائے گا. اسی طرح ہر کسان کو ہر فصل پہ 1.5 لاکھ اور ٹریکٹر کے لیے 2 لاکھ. وہ تمام انیشیٹیوز ہیں جو عام آدمی کی بات کرتے ہیں. کشمیر پہ ایڈوائزری بورڈز بن گئے, لا فیئر پہ, کلچر فرنٹ پہ, ایکیڈیمیا پہ, ہارورڈ, آکسفورڈ, سٹینفورڈ, ٹاپ ناچ یونیورسٹیز آج آپ کے نیریٹو کو بائی کر رہی اور ان کے ساتھ انٹریکشن. گوگل کو, ٹویٹر کو, فیس بک کو پارلیمنٹ میں آ کے جواب دینا پڑتا ہے. اینڈ ان دی اینڈ, لیٹس ہیئر the bell is ringing, calling us to the bright future. Let's join and unite together and prove it to the entire globe that Pakistan is a country to reckon with. We are here to survive. We will rise and shine with every passing day. Pakistan is going to become an example for the entire global community. Long live humanity, long live Pakistan. Thank you so much.